بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 29 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ، یعنی کہ یہ باب ہے اس بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی مبارک کو دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ تو دیکھیے، اس سے پہلے باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے انگوٹھی کی کیفیت کو بیان کیا تھا، اور اس باب میں اس کے پہننے کی کیفیت کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے حدیث کی عبارت دیکھیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمہ فی یمینہ۔ حدیث کی سند دیکھیے۔ ہمیں محمد بن سہیل بن عسکر بغدادی اور عبداللہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن حسان نے اس روایت کی خبر دی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں سلیمان بن بلال نے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر کے حوالے سے اس حدیث کی خبر دی۔ انہوں نے یہ روایت ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔ وہ یہ روایت حضرت علی بن ابی طالب سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ دیکھیے، اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی یا بائیں ہاتھ میں۔ اس لیے یہ جو حدیث میں آیا ہے کانا یلبس خاتمہ فی یمینہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی مبارک دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، کیونکہ انگوٹھی پہننا یہ تکریم کی علامت میں سے ہے، اس لیے دایاں ہاتھ اس کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ مستحق ہے۔ اور انگوٹھی پہننے میں ایک قسم کی شرافت اور زینت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر ذی شان کام دائیں طرف سے کرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہننے کی روایات راجح ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے اور کبھی کبھی بائیں میں بھی پہن لیتے تھے۔ اور علماء کرام کے درمیان یہ مسئلہ مختلف فی ہے کہ انگوٹھی کون سے ہاتھ میں پہننا افضل ہے۔ خود علماء حنفیہ میں بھی اختلاف ہے، بعض نے تو بائیں ہاتھ میں پہننے کو افضل بتایا اور بعض نے دونوں کو برابر بتایا۔ اسی طرح مالکیہ نے بائیں ہاتھ میں پہننے کو افضل بتایا ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں طرح کی روایات، دائیں ہاتھ میں پہننے کی اور بائیں ہاتھ میں پہننے کی، دونوں کی روایات احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ تو علماء کرام نے ان میں تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ دونوں قسم کی روایات کا تعلق مختلف احوال اور حالات سے ہے، کہ کبھی دائیں ہاتھ میں پہن لی ہوگی، کبھی بائیں میں، لیکن افضل جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہننا ہے۔ یا پھر دو انگوٹھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گی، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا ما فصہ حبشیشن، کہ جس کا نگینہ حبشی تھا، اور ایک دوسری انگوٹھی کے بارے میں پڑھا وما فصہ منہ، کہ جس کا نگینہ اسی حلقے کی جنس سے تھا، یعنی اسی انگوٹھی ہی کی طرح تھا، یعنی اس کا حلقہ چاندی ہی کا تھا۔ تو اس طرح ان میں تطبیق دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں چنگلی میں دونوں حالتوں میں پہننا ثابت ہے۔ اور علماء کرام نے یہاں یہ تصریح کی ہے کہ مردوں کے لیے درمیانی انگلی اور سبابہ میں انگوٹھی پہننا مکروہ ہے اور خنجر میں پہننا سنت ہے، جبکہ خواتین کے لیے تمام انگلیوں میں بلا کراہیت پہننا جائز ہے۔
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. تو اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے دو اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے. پہلی سند محمد بن سہیل سے شروع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ختم ہوتی ہے اور دوسری سند محمد بن یحییٰ سے شروع ہو کر عبداللہ بن ابی نمر تک پہنچتی ہے. چونکہ دونوں روایات کا مضمون ایک جیسا ہے اس لیے دوسری سند کو مضمون کے ساتھ نہیں ذکر کیا گیا. اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ہمیں احمد بن منی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یزید بن ہارون نے حماد بن سلمہ کے حوالے سے خبر دی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن رافع کو دیکھا کہ وہ انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. پس میں نے ان سے اس سے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا اور وہ یہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. تو دیکھیے اس حدیث کے لانے سے امام ترمذی رحمہ اللہ کی یہی غرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. ان احادیث میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو انگلیوں میں سے کون سی انگلی میں پہنا، لیکن صحیحین میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی انگلی یعنی خنزر ہی میں پہنتے تھے. اس لیے سنت یہی ہے کہ اس کو صرف چھوٹی انگلی میں پہنا جائے یعنی چھنگلی انگلی میں پہنا جائے. اور اس میں حکمت یہی ہے کہ یہ انگلی ان معاملات میں جو انسان ہاتھوں کے ساتھ کرتا ہے دور رہے گی اور ایسی صورت میں وہ ہاتھ کے کام کرنے میں رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، بخلاف اس وقت کہ جب انگوٹھی خنزر یعنی چھنگلی کے علاوہ دوسری انگلیوں میں ہو. اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال انبأنا عبد الله بن نمير قال انبأنا ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. ہمیں موسیٰ بن یحییٰ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن نمیر نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابراہیم بن فضل نے عبداللہ بن محمد بن عقیل کے واسطے سے اس روایت کی خبر دی اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ذی شان کام کو دائیں طرف سے کرنا پسند فرماتے تھے. اس لیے ایک حدیث میں اس کے ساتھ یہ بھی نقل کیا گیا کہ زینت دائیں ہاتھ کے ساتھ زیادہ مناسب ہے. اسی لیے حافظ ابن حجر جو فن حدیث کے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے احادیث کے دیکھنے سے جو یقین حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ اگر زینت کے ارادے سے پہنے تو دایاں ہاتھ لازم ہے اور اگر مہر لگانے کے ارادے سے پہنے تو پھر بایاں ہاتھ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے اس کو نکال کر مہر لگانے میں سہولت ہے. اور بہت سی احادیث میں دونوں ہاتھوں میں پہننا بھی ذکر کیا گیا ہے. اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے. وبه قال حدثنا عبد الخطاب زیاد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الله بن میمون عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ. امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں عبد الخطاب زیاد بن یحییٰ نے یہ حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن میمون نے خبر دی. انہوں نے یہ روایت جعفر بن محمد سے اور انہوں نے اپنے باپ سے نقل کی. وہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ دیکھیے اس حدیث کا مضمون تو وہی ہے جو پچھلی روایات میں ہم نے پڑھا، لیکن یہاں پر راوی عبداللہ بن میمون جو ہیں وہ متکلم فی ہیں۔ ان کے بارے میں خود مصنف یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہیں اور ابو حاتم نے ان کو متروک قرار دیا ہے، مگر اس حدیث کے کثرت سے شواہد ہیں جس کی وجہ سے یہ قوی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ روایت زیادہ شواہد ہونے کی وجہ سے منکر ہونے سے نکل گئی۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث محمد بن حمید رازی نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے یہ روایت جریر نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے نقل کی، انہوں نے یہ روایت سلط بن عبداللہ سے نقل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ یہاں دیکھیے یتختم تختمن باب تفاعل سے انگوٹھی پہننا، اسی طرح اخالو فعل مضارع متکلم، یہاں اخالو میں حمزہ کا فتحہ اور کسرہ دونوں درست ہیں مگر کسرہ زیادہ فصیح ہے، جیسے کہ خیلن خالن خیلتن مخالتن خیال کرنا گمان کرنا۔ تو یہاں پر ولا اخالہ الا قالا، اس کے قائل جو ہیں وہ سلط بن عبداللہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ جو اس سے پہلے راوی مذکور ہیں ان میں سے کسی کا قول ہو، لیکن ان سب کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دائیں ہاتھ کا تھا، اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی اتباع سنت میں دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد نے دوسری سند سے محمد بن اسحاق سے جو نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سلط بن عبداللہ کی دائیں چنگلی میں انگوٹھی دیکھی، تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ اس حالت کو یعنی دائیں ہاتھ کی چنگلی میں پہننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تھے۔ اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا محمد بن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ایوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فسقه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ونهى ان ينكش احد عليه وهو الذي سقط من مؤيقب في بئر أريس۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث محمد بن ابی عمر نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہمیں سفیان نے ایوب بن موسیٰ اور انہوں نے نافع کے حوالے سے بیان کی۔ انہوں نے یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذ خاتما من فضة ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی، وجعل فسقه مما يلي كفه اور اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب میں رہتا تھا۔ یلی بامانہ قریب ہونا، متصل ہونا، بعد میں ہونا، پیچھے ہونا۔ ونقش فیہ محمد رسول اللہ اور اس میں محمد رسول اللہ کندہ کرایا گیا تھا۔ ونہا ان ینکش احد علیہ اور لوگوں کو منع فرما دیا تھا کہ کوئی شخص اپنی انگوٹھی پر یہ کندہ نہ کروائے۔ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِن مُؤَيْقِبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ یہ وہی انگوٹھی تھی جو مؤیقب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بئر اریس میں گر گئی تھی۔ سقط سقوطا گرنا، مؤیقب یہ ایک صحابی کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی
آپ کی انگوٹھی کے محافظ تھے، پھر یہ انگوٹھی انہی سے غائب بھی ہوئی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اس کے نگینے کو آپ کس طرف رکھتے تھے۔ تو ایک تو روایت جو ہم نے حدیث میں بھی پڑھی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نگینے کو ہتھیلی کی جانب رکھا کرتے تھے، اور ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کا نگینہ پشت کی جانب رکھا کرتے تھے۔ اور صلت بن عبداللہ کی روایت میں ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ اپنی انگوٹھی اس طرح پہنتے تھے اور انہوں نے اس کے نگینے کو ہاتھ کی پشت پر کیا ہوا تھا۔ تو دونوں روایات میں محدثین کرام نے اس طرح تطبیق کی ہے کہ علامہ بیجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی تو ہتھیلی کی طرف اور کبھی ہاتھ کی پشت کی طرف انگوٹھی کا نگینہ ہوتا تھا، یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگینے کو ہتھیلی کی طرف رکھا اور کبھی پشت کی جانب۔ علامہ بیجوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہتھیلی کی طرف اس کے ہونے کی روایت زیادہ اصح ہے، زیادہ صحیح ہے اور افضل ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حالت اور صورت فخر، تکبر، ریا اور عجب سے زیادہ دور کرنے والی ہے۔ مرد اور خواتین کے لیے انگوٹھی استعمال کرنے کا سنت طریقہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انگوٹھی کو سب سے چھوٹی انگلی یعنی چنگلی میں پہننا سنت ہے، اور اس کے سنت ہونے پر سب کا اجماع ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انگوٹھی سب سے چھوٹی انگلی میں ہونی چاہیے، اور نگینہ مردوں کی انگوٹھی میں ہتھیلی کی جانب ہونا چاہیے اور عورتوں کی انگوٹھی میں اوپر کی جانب، کیونکہ عورتوں کا انگوٹھی پہننا وہ زینت کے لیے ہوتا ہے۔ عورتوں کو تو ویسے بھی باقی زیورات پہننے کی بھی اجازت ہے، لیکن مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی شرائط کے ساتھ، اور اس کا جو نگینہ ہے وہ ہتھیلی کی طرف ہونا چاہیے، تو اجازت ہے، یعنی سنت طریقہ یہی ہے۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔